أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى وللآخرة خير لك من الأولى. بسم الله الرحمن الرحيم. والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى وللآخرة خير لك من الأولى. ولسوف يعطيك ربك فترضى ألم يجدك يتيما فآوى ووجدك ضالا فهدى ووجدك عائلا فأغنى فأما اليتيم فلا تقهر وأما السائل فلا تنهر وأما بنعمة ربك فحدث. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ناظرین، آپ کا میزبان محمد بلال یوسفی رضوی حاضر خدمت ہے. تو ناظرین کرام، نور رمضان سحر ٹرانسمیشن کی پہلی نشست آپ دیکھ رہے ہیں. تو ناظرین کرام، آج کا جو ہمارا موضوع ہے سنت نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کے فوائد اور اس کو ترک کرنے کے نقصانات. تو ناظرین کرام، آج کا جو ہمارا موضوع ہے بہت ہی اہم ہے،
تو اللہ پاک نے قرآن پاک کے اندر ارشاد فرمایا وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِیمًا، اور جو اللہ اور اس کے رسول کی فرما برداری کرے اس نے بڑی کامیابی پائی۔ تو ناظرین کرام، اور ایک مقام پر ارشاد رب العباد اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے قُلْ إِن كُنتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ۔ اللہ نے ارشاد فرمایا اے محبوب تم فرما دو کہ لوگو اگر تم اللہ کو دوست رکھتے ہو تو میرے فرما بردار ہو جاؤ، اللہ تمہیں دوست رکھے گا۔ تو یہ تو تھا قرآن سے سنت کا بیان آئے، اب احادیث طیبہ سے سنت کی اہمیت کو جانتے ہیں۔ حضرت سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ اللہ پاک کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان علی شان ہے کہ عمل میں ایک رغبت ہوتی ہے اور ہر رغبت کے لیے سکون ہوتا ہے، تو جس کا سکون میری سنت میں ہو وہ ہدایت پا گیا، اور جس کا سکون میری سنت کے غیر میں ہو تو وہ ہلاک ہو گیا۔ تو ناظرین کرام، دنیا و آخرت کی سعادت حدیث پاک کے حصے میں ہے کہ جس کا سکون میری سنت میں ہو وہ ہدایت پا گیا۔ اس کے تحت عبد الغنی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اس سے مراد یہ ہے کہ ہر وہ شے جس کی طرف وہ متوجہ تھا اور ہر وہ معاملہ جس میں وہ منہمک تھا اسے ترک کر دیا اور سنت نبوی صلی اللہ علیہ وسلم اور طریقہ محمدی صلی اللہ علیہ وسلم میں مشغول ہو گیا تو وہ دنیا اور آخرت میں سعادت مند ہو گیا۔ ناظرین کرام، حدیث پاک کے حصے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان علی شان ہے کہ جس کا سکون میری سنت کے غیر میں ہو تو وہ ہلاک ہو گیا۔ اس کے تحت حضرت عبد الغنی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں یعنی کہ وہ سنت کی چھوڑ دیتا ہے اور بدعت یعنی کہ یا کسی دوسرے کام میں مشغول ہو جاتا ہے، اور وہ یوں راہ سنت سے منہ موڑنے والا بن جاتا ہے، اور جو ایسا کرتا ہے وہ گمراہی کے سبب ہلاکت میں پڑتا ہے۔ تو ناظرین کرام، آخری بات سماعت کریے گا کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رحمت کونین صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فساد کے وقت میری سنت پر عمل کرنے والے کے لیے 100 شہیدوں کا اجر ہے۔ تو ناظرین کرام، آج میرے ساتھ شریک گفتگو ہیں میرے مہمان گرامی جناب محترم پروفیسر علامہ محمد عثمان ہاشمی صاحب تشریف لائے ہیں، خوش آمدید کہتے ہیں۔ ان کے ساتھ ماشاءاللہ آج کے جو ہمارے ثنا خوان مصطفیٰ ہیں جناب حافظ محمد عظیم نقشبندی صاحب تشریف لائے ہیں، خوش آمدید کہتے ہیں، جو شاگرد خاص الحاج محمد فیصل نقشبندی صاحب کے ہیں۔ انشاءاللہ آپ سے ہم نعت بھی سنیں گے اور انشاءاللہ شریک گفتگو بھی میرے ساتھ علامہ صاحب بھی ہیں، ان سے بھی بات کریں گے۔ تو میں ابتدا کر رہا ہوں عظیم بھائی سے۔ جی السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ جی عظیم بھائی، کیا حال آپ کا؟ ٹھیک ہے جی؟ الحمدللہ، آپ سنائیں؟ ٹھیک ہے جی الحمدللہ۔ کیسا لگا نور رمضان ٹرانسمیشن میں؟ الحمدللہ اچھا لگا۔ جی کیسی ماشاءاللہ آپ نے اپنے استادوں کی جو شاگردی کی، کیسا لگا استادوں کے ساتھ جانا؟ میں دیکھتا رہتا ہوں آپ کو ماشاءاللہ۔ الحمدللہ بہت اچھا لگتا ہے، ان کے ساتھ جاتے ہیں تو والدین سے زیادہ ادب استاد کا ہوتا ہے، تو الحمدللہ کرتے ہیں۔ تو یہی کوشش ہوتی ہے کہ زیادہ سے زیادہ ادب احترام کریں ان کا، تو کہیں غلطی نہ ہو۔ تو اللہ پاک ایسے استادوں کا سایہ ہمارے سروں پر ہمیشہ سلامت رکھے۔ بہت شکریہ۔ کیا سنا رہے ہیں آج؟ انشاءاللہ کلام آپ کو سنائیں گے۔ کون سے والا؟ انشاءاللہ اپنا آغاز میں قصیدہ بردہ شریف سے کروں گا۔ جی مقبول بار کا کلام۔ ارشاد فرمائیں جی۔ سحر کا وقت تھا، معصوم کلیاں مسکراتی تھی، ہوائے خیر مقدم کے ترانے گنگناتی
سناتی تھی ابھی جبریل اترے بھی نہ تھے کعبے کے منبر سے کہ اتنے میں صدا آئی عبداللہ کے گھر سے مبارک ہو شہ ہر دوسرا تشریف لے آئے مبارک ہو مبارک ہو مبارک ہو مبارک ہو مبارک ہو مبارک ہو شہ ہر دوسرا تشریف لے آئے مبارک ہو محمد مصطفیٰ تشریف لے آئے مولایا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم مولایا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم محمد سید الکونین والثقلین محمد سید الکونین والثقلین والفریقین من عرب ومن عجم مولایا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم هو الحبیب الذی ترجى شفاعته هو الحبیب الذی ترجى شفاعته لكل هول من الأهوال مقتحم مولایا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم اور میرے اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان فاضل ولیروی رحمت اللہ علیہ آپ لکھتے ہیں اپنے قصیدہ نور میں صبح طیبہ میں ہوئی بٹتا ہے بڑا نور کا صبح طیبہ میں ہوئی بٹتا ہے بڑا نور کا صدقہ لینے نور کا آیا ہے تارا نور کا میں گدا تو بادشاہ بر دے پیالہ نور کا نور دن دونا تیرا دے ڈال صدقہ نور کا تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا سب گرانا نور کا مولایا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم تاج والے دیکھ کر تیرا امام نور کا تاج والے دیکھ کر تیرا امام نور کا
سر جھکاتے ہیں الہی بول بالا نور کا اے رضائے احمد نوری کا فیض نور ہے اے رضائے احمد نوری کا فیض نور ہے ہو گئی میری غزل بڑھ کر قصیدہ نور کا مولایا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم یا ربی بالمصطفى بلغ مقاصدنا یا ربی بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم سبحان اللہ بہت شکریہ جی ماشاءاللہ کیا خوبصورت آپ نے کلام پڑھا مولا یا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم جی السلام علیکم وعلیکم السلام ورحمۃ حضرت اللہ کیا حال ہے جی ٹھیک ہے جی الحمدللہ آپ سنے کیسے ہیں جی الحمدللہ اچھا حضرت یہ بتائیں کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت کی برکات کیا ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ لا نبی بعدہ ولا رسولہ بعدہ وهو خاتم النبیین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صل علی سیدنا ومولانا محمد وعطرتہ بعدد کل معلوم لک اللہم صل علی محمد معدن الجود والکرم منبع علم والحلم والحکم وبارک وسلم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ حضور علیہ السلام کی سنت کی بہت برکات ہیں سبحان اللہ ہم اپنی روزمرہ کی زندگی میں دیکھیں جس طرح آپ نے سب سے پہلے حدیث بیان کی سبحان اللہ سیدنا ابو عبداللہ اسماعیل بخاری رحمۃ اللہ علیہ آپ مبارک فرماتے ہیں کہ جس نے حضور علیہ السلام کی سنت کو قبول کیا آپ کی سنت کو قبول کرتا ہے وہ نجات پا جاتا ہے اور جو شخص آپ علیہ السلام کی سنت کو ترک کرے گا وہ ہلاک ہو جائے گا دور حاضر میں دیکھیں ہم اپنی زندگی میں جب نگاہ اٹھا کے دوراتے ہیں دیکھتے ہیں کہ حضور علیہ السلام کی ہر جگہ پہ سنت کی مختلف برکات ہے اب ہم نماز کی طرف دیکھیں سب سے پہلے نماز جو ہے یہ بھی حضور کی سنت ہے سنت کا اصل معنی لغوی معنی آتا ہے کہ سنت کا مطلب ہے طریقہ سنت نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یعنی حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا طریقہ کار کیا ہے اب سب سے پہلے تو نماز ہے اب حضور علیہ السلام نے فرمایا نماز میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے حضور فرماتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم مبارک کہ نماز میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے اب ہم جب دیکھیں کہ ہم مسلمان ہیں کلمہ گو ہیں امت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں سے ہیں لیکن ہم کیا نماز پڑھتے ہیں بالکل بھی نہیں رمضان المبارک کا بے شک بالکل اب یہ رمضان مبارک کا مہینہ ہے برکتوں والا مہینہ رحمتوں والا مہینہ ہے اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی ذات اقدس اس ماہ میں اندر بے کثیر لوگوں کا بخشش مغفرت فرماتا ہے لیکن ہم یہ دیکھیں کیا ہماری بخشش ہوگی ہم اس کیٹیگری میں شامل ہوتے ہیں فرسٹ آل یہ دیکھنا ہے کہ ہم اس کیٹیگری میں شامل آ رہے ہیں یا نہیں بالکل بھی نہیں ہے نام کہ ہم مسلمان ہیں ہم کلمہ پڑھتے ہیں لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لیکن صرف وہ کلمہ تک ہے عبارت تک ہے عملاً قولاً فعلاً زیرو کوئی اس کا فائدہ نہیں ہے کیوں کہ حضور نے فرمایا کہ نماز میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے ہم کیسے امتی ہیں ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم وہ ارشاد مبارک فرما رہے ہیں کہ نماز آنکھوں کی ٹھنڈک ہے ہم نماز ہی نہیں پڑھتے
پھر ہم کہتے ہیں کہ جی ہم تو امت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم میں سے ہے۔ فضیلت نماز مع امامہ و بدون امامہ۔ ماشاءاللہ بہت اچھا سوال آپ نے کیا ہے کہ فضیلت امام، یہ نماز کی فضیلت صلی مع امامہ و بدون امامہ، یعنی نماز کے اندر آپ امامہ شریف کے ساتھ جب نماز پڑھتے ہیں اور بدون امامہ، بغیر امامے کے، تو اس کی کیا فضیلت ہے۔ دیکھیں میرے بھائی کہ جب ہم امامہ شریف، حضور علیہ السلام کی حدیث مبارک ہے کہ امامہ عرب کا تاج ہے، عرب کے تاجوں میں سے امامہ شریف یہ تاج ہے، ہم لوگوں نے اس کو اتار دیا ہے، ہم امامہ شریف کو ترک کر دیے ہیں۔ دور حاضر میں دیکھنے ہر کسی نے اپنی ایک خاص نشانی بنا لی ہے، صرف اور صرف وہ اس صرف ہم یہ پہنیں گے، یہ ہماری جماعت ہے، یہ اس کی جماعت ہے، یہ اس کی جماعت ہے۔ امامہ شریف کو ترک کر دیے، مختلف جماعتیں بنا کے اس کی نشاندہی کے لیے ہم نے وہ چیزیں بنا دی ہے، یہ فلانی جماعت کی ٹوپی ہے، یہ فلانی کی ٹوپی ہے، یہ اس کی ٹوپی ہے۔ حضور علیہ السلام فرماتے ہیں کہ امامہ عرب کے تاجوں میں سے ایک تاج ہے۔ سبحان اللہ۔ جب ایک شخص امامہ پہنتا ہے اس کا ایک پیج دیتا ہے، ہر پیج کے بدلے میں نیکی ہے، اور جب امامہ اتارتے وہ پیج کو اتارتا ہے تو ایک پیج کے بدلے اس کا ایک خطا معاف ہوتا ہے، 70 گنا زیادہ ثواب ملتا ہے، وہ 70 گنا اس کا ثواب میں آتا ہے۔ بخاری شریف میں حضور علیہ السلام فرماتے ہیں، آپ مبارک علیہ السلام فرمائے کہ جو شخص امامہ کے ساتھ نماز پڑھتا ہے اس کا ثواب 70 گنا زیادہ ہے اس نماز سے جو بغیر امامے بدون امامے کی نماز پڑھی گئی ہے۔ تو ہم جب دور حاضر میں نظر اٹھا کے دیکھتے ہیں، دائیں بائیں گرد و نواح جہاں بھی دیکھ لیں کوئی امامہ نہیں پہنتا، اس کو ترک کر دیا ہے۔ جب ہم نے جس طرح آپ نے حدیث بیان کی ہے بھی سب سے پہلے اپنے پروگرام کی ابتدا میں، تو دیکھا جائے حضرت کہ جب ہم نے حضور کی سنت کو ترک کر دیا، امامہ اتار دیا، ہم تو یہاں بھی ہلاک ہو گئے، ہم نجات کی طرف بالکل نہیں جا رہے، راہ فلاح بالکل نہیں پا رہے، ہم بدنام ہو رہے ہیں، غرق ہو رہے ہیں۔ آج ہم اس دور میں ذلت و پستی ہمارا حق کیوں ہے، ہمارا مقدر کیوں بن گئی ہے؟ یہ اس وجہ سے بنی ہے کہ ہم نے سنت نبی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو چھوڑ دیا ہے، ترک کر دیا ہے۔ کیا پینٹ شرٹ میں نماز ہو جاتی ہے؟ حضور اعلی حضرت رحمۃ اللہ علیہ، آپ اہل سنت کے امام، آپ فرماتے ہیں کہ بالکل بھی پینٹ شرٹ پہننا ہی حرام ہے۔ یہ لباس انگریزوں کی تہذیب ہے، ہم مسلمان ہیں، الحمدللہ ہم سب مسلمان ہیں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے امتی ہیں۔ دیکھا جائے اکثر مساجد میں باہر وہ فلیکس لگا ہوتا ہے، بینر بنا کے لگاتا ہے کہ اگر ہم نماز سجدے میں جاتے ہیں، اگر ہماری شرٹ پیچھے سے تھوڑا سا اوپر ہو گئی تو نماز یہ مکروہ ہوگی ہے، اب آپ کی نماز واجب الاعادہ ہے، اب نماز کو دوبارہ دہرائیں گے۔ یہ لوگ اس کے اوپر یہ کیوں نہیں کرتے، لکھتے وہاں پہ ریڈیزائن کریں، ان کو پوائنٹ آؤٹ کریں کہ آپ یہ اس لباس میں نماز ہی نہیں ہوتی، یہ انگریز کی تہذیب ہے، مغربی تہذیب ہے، ہم مسلمان ہیں۔ ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا لباس پیرہن تھا، تہبند شریف تھا، اس کے شلوار شریف تھے، امامہ تھا، ردا مبارک چادر تھی، ہم نے ان سب کو ترک کر دیا ہے، ہم مغربی یورپی تہذیب کی طرف چلے گئے ہیں، اس وجہ سے ہم ذلت اور رسوائی میں آ گئے ہیں۔ جب ہم وہ لباس پہنیں گے ہم میں اس تہذیب کے اثرات مرتب ہوں گے اور ہم تباہ و برباد ہوں گے۔ نماز کی شرائط دیکھا جائے کہ اکثر ہم دیکھتے ہیں کہ ہر چیز کی شرط ہے، واجبات ہے، فرائض ہیں، ہر چیز موجود ہے، لیکن ہم مسجد میں داخل ہوتے ہیں وہاں پہ کسی کو یہ نہیں پتا کہ نماز کیا ہے۔ سب سے پہلا سوال تو ہے یہ بھی کوئی نہیں جانتا کہ نماز کیا ہے، نماز کہتے کسے ہیں۔ ہم بچے کو اسکول جب داخل کرانے جاتے ہیں، مثال کے طور پہ بچہ اسکول داخل ہیں تو جو اسکول کا ادارہ ہوگا، ریسیپشن ہوگی، وہ آپ سے ریکوائر کرے گی کہ آپ بتائیں ہمارے ادارے کی یہ شرائط ہیں، یہ ریکوائرمنٹس ہیں، آپ اس کو اگر فالو کرتے ہیں تو ہم آپ کو یہاں پہ ایڈمیشن دیں گے، ادروائز آپ کو یہاں پہ ایڈمیشن نہیں ملے گا۔ وہ اس کی شرائط ہوتی ہے، ریکوائرمنٹس ہیں اس کی، قواعد و ضوابط پہ اگر آپ پورا اترے گا، طالب علم و طلاب اترے گا تو اس کو رکھیں گے، نہیں تو طالب علم کو وہاں سے فارغ کر دیا جائے گا۔ اسی طرح ہر چیز کی کوئی شرط ہوتی ہے، کوئی فرائض واجبات ہوتے ہیں، نماز کی بھی شرائط ہے۔ آج کل پتہ کیا ہوتا ہے، جی صبح فجر کے وقت کسی بچے کو اٹھانا نہیں، جی بالکل، بچہ سویا ہوا ہے، کوئی بات نہیں، رہنے دو، نماز کے لیے رہنے دو، قرآن مجید پڑھنے کے لیے رہنے دو، نہ جانے دو۔ وہی بچے کو پھر 8 بجے ماں خود مار کے اٹھاتی ہے کہ چلو اسکول جاؤ۔ بے شک اس طرح تو جو دنیا میں علم رہ جانا ہے اس کی قدر کرتے ہیں، کہ جو آخرت اور قبر میں کام آنا ہے اس کی کوئی نہیں ہے۔ دیکھیں آپ نے جس طرح پہلے سوال مجھ سے کیا، کیا نام لیتے ہیں کہ نماز پینٹ شرٹ میں ہوتی ہے نہیں، اب آپ نے ماشاءاللہ جو خود سوال کر دی کہ ماں بچے کو صبح نماز فجر کے لیے بالکل بیدار نہیں کر رہی، لیکن وہ ماں بچے کو اسکول بھیجنے کے لیے 8 بجے ضرور اٹھا رہی ہے۔
اس کو پتہ ہے کہ 8 بجے میرے 8:30 بجے 8 بجے بچے کا اسکول لگے گا تو 7:30 ایک یا آدھا گھنٹہ پہلے اپنے بچے کو بیدار کرتی ہے اور سختی سے اس کو وہ حکم دیتی ہے کہ تم تیار ہو اسکول جانا ہے بیٹے تم نے، لیکن وہ ماں اس کو نماز کے لیے بیدار بالکل بھی نہیں کرتی. تو اس سے آپ خلاصہ سبق یہ نکالے کہ یہ ماں بچے کی رہنما خیر خواہ ہے یا نہیں؟ بالکل بھی نہیں ہے. کیوں؟ وہ اپنے بچے کو خود وہ دلدل میں گھسا رہی ہے. جب بچہ اسکول کے لیے جا سکتا ہے کہ وہ نماز کے لیے نہیں جا سکتا. یہ اس انگریزی تعلیم کے نقصانات اور جتنے ہیں ضلالت وہ بچے پہ آ کے مرتب ہوتی ہے. جب ہم وہ پینٹ شرٹ پہنیں گے، یورپ کی تہذیب کو اپنائیں گے تو پھر ہم بدنام ہوں گے. نماز کہاں سے پڑھیں گے؟ دین سے ہم دور ہو جائیں گے. کیوں؟ ہمارے گھروں میں قرآن پاک آتا ہے، وہ بند ہو کے رکھ دیا جاتا ہے، اس کو بالکل کھولنے کی زحمت نہیں کی جاتی ہے. مثال کے طور پہ ایک بچی کا نکاح ہوتا ہے، والدین اپنی بچی کو نئے گھر میں رخصت کرتے ہیں، اس کے بھائی برادر عزیزان اس کے سر پہ قرآن پاک رکھ کے اس کو قرآن کے سائے میں رخصت کرتے ہیں کہ ہماری بہن بچی بیٹی اس گھر سے اگلے گھر میں برکت کے سائے میں جائے. جب وہ بچی جاتی ہے اس قرآن کو رکھ دیتی ہے اور مزید کچھ سالوں بعد وہی قرآن پاک کو اٹھا کے الماری میں اوپر رکھ دیتے ہیں اور اس کے اوپر مٹی جالا سب لگا رہتا ہے. اس کو بعد میں وہی اٹھاتے ہیں. کچھ عرصے بعد جب ان کے گھر اولاد ہوتی ہے، اولاد کی ہاتھ وہ مسجد میں آ جاتا ہے. قرآن پاک میں اللہ رب العزت جل جلالہ ارشاد فرماتے ہیں سورۃ الفرقان میں، اللہ اکبر، ارشاد ربانی تعالی ہے، وقال ربی، رسول علیہ السلام نے معذرت حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمائیں گے، وقال الرسول، رسول علیہ السلام نے فرمائیں گے، یا ربی، اے میرے رب، ان قوم اتخذوا ھذا القرآن مہجورا، کہ یا اللہ میری قوم نے قرآن پاک کو چھوڑ دیا تھا، ترک کر دیا تھا. سوچے کہ جب حضور علیہ السلام شکوہ کریں گے کہ یا اللہ میری اس امت نے قرآن پاک کو ترک کر دیا، چھوڑ دیا، تو ہم تو تباہ و برباد ہو گئے. ہمارا نظریہ ہے ہم امت محمدی ہیں، ہم بخشے بخشائے ہیں، جنت ہماری ہے، جنت ہمارے باپ کی ہے، ہم اس طرح جنت میں جائیں گے. اکثر نعت خان و شعر پڑھتے ہیں، ہم رسول اللہ کے، جنت رسول اللہ کی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا جنت ہے لیکن ہمارا نہیں ہے. جنت ہے صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ اجمعین کا جنت ہے، تبع تابعین تابعین امام محدثین کی جنت ہے. جنت کا حق در اصل وہ ہے میرا بھائی جو امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم میں سے حضور علیہ السلام کے تمام فرمان کے اوپر چلتا ہے، عمل پیرا ہوتا ہے. بے شک. تو حضور علیہ السلام کا جو آخری خطبے میں ارشاد تھا کہ بھئی میں 2 چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں، ایک قرآن اور ایک اہل بیت. بے شک بے شک. جی ارشاد آپ نے فرمایا نا میری سنت کو تھام لو، میری سنت کو تھامو گے تو کامیابی پاؤ گے. ہم نے آج اس سنت کو چھوڑ دیا، ترک کر دیا ہے، اس لیے ذلت میں ہم ڈوبے جا رہے ہیں، برباد ہو رہے ہیں، اور ذلت ہی ہمارے رسوائی جو ہے ہمارا حق بن بیٹھے، ہم تباہ ہو چکے ہیں. اس دور میں ہم تباہ ہو گئے ہیں. کیا جی نماز سے پہلے ہم مسواک کر سکتے ہیں؟ بالکل کر سکتے ہیں. وہ جو آپ کا سوال تھا وہ آپ کا سوال ابھی نامکمل رہا، جو آپ نے نماز کی شرائط. نماز کی شرائط مختلف روایت میں ہے. اکثر امام قسطنطنی رحمۃ اللہ علیہ تھے، مصر کے بہت بڑے بزرگ، انہوں نے اس شرائط کو لفظ تساونت سے اخذ کیا. طہارت سب سے پہلے تو میرے بھائی یہ دیکھیے، ہم اکثر لکھتے ہیں نا یہ جو اسکولوں میں باہر مدرسوں میں لکھا جاتا ہے کہ صفائی نصف ایمان ہے، یہ ہم حدیث شریف کا غلط ترجمہ کر رہے ہیں. صفائی نصف ایمان ہے، یہ ترجمہ ہی غلط ہے. تو کیا ترجمہ ہے؟ عبارت ہے حدیث شریف کی، الطہور شطر الایمان، الطہور طہارت، الطہور طہارت، شطر الایمان طہارت نصف ایمان ہے. طہارت میں 3 چیزیں آتی ہیں، آپ کا جسم پاک ہونا، کپڑے پاک، آپ کا لباس پاک، جس جگہ پہ عبادت وہ پاک ہو. اصل ترجمہ یہ بنتا ہے، ہم کہتے ہیں صفائی نصف ایمان ہے، جھاڑو لگا دے تو ہم پاک صاف ہو گئے، ہمارا آدھا ایمان ہو گیا. بالکل بھی نہیں. لوگوں کو ہم گمراہ کر رہے ہیں. یہ عبارت ہم نے اسٹیٹمنٹ کیوں وہاں پہ لکھ کے مینشن کی ہے؟ کیوں؟ علم ہی نہیں ہے. کبھی کسی عالم کے پاس جانا ہم پسند ہی نہیں کرتے، اس کو ہم تو حقیر سمجھتے ہیں، اس کے پاس جائیں گے کیوں ہی نہیں. بیمار ہوتے ہیں ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں. دین کے لیے عالم کے پاس جانا پڑے گا. کسی جاہل کے پاس جائیں گے تو وہ آپ کو گمراہ کرے گا، برباد کرے گا. وہ کہتے ہیں نیم حکیم خطرہ جان، نیم ملا خطرہ ایمان. آدھا حکیم ہوگا آپ کی جان لے ڈوبے گا، اور آدھا ایمان والا ہوگا تو آپ کو گمراہ کرے گا اور آپ کو تباہ و برباد کر دے گا. اسی لیے ہمیشہ میرا بھائی یاد رکھے، جب بھی دین سیکھنا ہے کسی عالم دین کے پاس جائے، وہ عالم جو علم کے ساتھ عمل رکھتا ہو، حب للہ و بغض اللہ کا صفت اس کے اندر موجود ہو، اللہ کی ذات کے لیے محبت کرے اور اللہ کی ذات کے لیے نفرت رکھے. جی بے شک ایسی بات ہے.
ایسی بات ہے. وہ ہم دیکھتے ہیں مثال کے طور پہ کہ جب دیکھا جائے ہم ایک عالم کے پاس جاتے ہیں, بزرگ سے ایک سوال ہوا, اب بزرگ ارشاد فرماتے ہیں کہ بڑے بڑے عالم دین آپ کی مجلس میں بیٹھا کرتے تھے. وہ فرمایا کہ حضرت بتائیں کہ تمام عالم دین یہ بخشے ہوئے ہیں؟ آپ نے فرمایا بالکل بھی نہیں. اللہ اکبر. جس نے علم حاصل کیا اس کی بخشش ہو گئی, فرمایا وہ ہلاک ہو گیا. اللہ اکبر. پھر فرمایا وہ کہ بہت شگیر بہت بڑے شیخ الحدیث اس مجلس میں بیٹھے تھے جلسہ, وہ کہتے یہ کیا چکر. فرمایا حضور جس نے علم حاصل کیا پھر عمل کیا وہ کامیاب ہے, کہ وہ بھی ہلاک ہو گیا. فرمایا حضور جس نے علم حاصل کیا, عمل کیا, امر بالمعروف نیکی کا حکم دیا, ونہی عن المنکر اور برائی سے روکا, کیا وہ کامیاب ہوا؟ آپ نے فرمایا وہ بھی ہلاک ہو گیا. اللہ اکبر. لوگ پریشان, بہت بہت بڑے علماء فضلاء مفتیان اعظام سب پریشان, یہ کیا معاملہ. فرمایا جس نے علم حاصل کیا, ایک حرف ایک لفظ ایک کچھ سیکھا, اس نے علم حاصل کیا, حب للہ اللہ کی محبت کے لیے, سبحان اللہ. وہ کامیاب ہو گیا. سبحان اللہ. وبغض للہ اور اللہ کے لیے نفرت. حدیث شریف میں آتا ہے من احب للہ, قال رسول علیہ السلام من احب للہ وبغض للہ وعطا للہ ومنع للہ فقد استقى من الایمان. جس نے محبت کیا اللہ کے لیے, نفرت کیا اللہ کے لیے, کسی کو کچھ دیا, عطا کیا, مال دیا, کپڑے, پیسے, کوئی چیز دیا اللہ کی رضا کے لیے, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رضا کے لیے, اور اگر کسی سے نفرت رکھی, عداوت, دشمنی رکھی, وہ بھی اللہ اور اس کے رسول علیہ السلام کی خاطر, تو اس شخص نے اپنا ایمان مکمل کر لیا. اب نماز کی جو شرائط ہے, اس کی 6 شرائط ہے. سب سے پہلے طہارت. طہارت میں آتا ہے آپ کا جسم, آپ کا بدن یہ پاک ہو. دوسرا آپ کا جو لباس آپ نے زیب تن کیا ہوا ہے اس پہ کوئی غلاظت نہ لگی ہو, کسی قسم کی نجاست نہ لگی ہو, غلیظہ خفیفہ میں سے کوئی نجاست موجود نہ ہو. پھر جس جگہ آپ نے عبادت کرنی ہے وہ جگہ پاک صاف ہو. دوسری شرط ستر عورت. ستر عورت, وہ ستر عورت نے اپنے جسم کو ڈھانپنا. مرد کا ستر کیا ہے؟ ناف سے لے کے یہ گھٹنوں تک اس کو ڈھانپنا. عورت کا ہے سر کے بال سے لے کے نفسی سے لے کے پاؤں تک نیچے صرف ٹخنے, یہ 2 کلائی اور یہ اس کا صرف چہرہ, یہ لو بھی کان کا جو ہے یہ اس کو بھی اس نے ڈھانپنا ہے, کور کرنا ہے. لیکن جب ہم دور حاضر میں معاشرے میں, نماز میں نہیں, ہم وقت آل ٹائم اس نے اپنے آپ کو کور کرنا ہے. لیکن جب اس ہم اپنے گرد و نواح میں نظر دہراتے ہیں, دیکھتے ہیں ہر طرف فحاشی ہے. مرد حضرات ہیں وہ عورتوں کی مشابہت کر رہی ہیں, عورتیں ہیں وہ مرد حضرات کی مشابہت کر رہی ہیں, نقلیں اتاری ہے. اور حضور علیہ السلام کی حدیث مبارک ہے کہ جس شخص نے من تشبہ قوم فہو منہم, جو شخص جس قوم سے مشابہت کرتا ہے روز محشر اسی میں سے اٹھے گا. اور آپ نے لعنت فرمائی ہے کہ جس مرد نے عورت کا خلیہ اپنایا اس کے اوپر لعنت, اور جس عورت نے مرد کا خلیہ اپنایا اس پہ لعنت. اور آپ نے فرمایا ان کو اپنے گھروں سے نکال دو. جو مرد عورت کا حلیہ اپنائے اس کو گھر سے نکال دو, اور جو عورت مرد کا حلیہ اپنائے اس عورت کو گھر سے نکال دو. لیکن ہمارے معاشرے میں کیا ہے, ہم تباہ و برباد کیوں ہو رہے ہیں؟ ہم اسی وجہ سے برباد ہو رہے ہیں میرے بھائی کہ ہم نے سنت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو چھوڑ دیا ہے. دیکھا جائے عورتیں بدون دوپٹہ بغیر دوپٹے کے گھومتی ہیں باہر, ان کو یہ نہیں پتا کہ ہمارا معاملات کیا ہے. مرد حضرات ہیں وہ لوگ نکر پہن رہے ہیں, ٹراؤزر پہن رہے ہیں, ٹی شرٹس پہن رہے ہیں, وہ ننگے ہو کے وہی آ رہے ہیں. اگر ان کو سمجھایا جائے, بڑے پیار محبت سے اصلاح کرتے ہیں میرے بھائی ایسے نہیں ہے, وہ آگے سے غصے ہوتے ہیں, خفا ہوتے ہیں کہ کیوں ہم پہنیں گے. یہ ان کو شروع سے تربیت دی گئی ہے, ہمیں تباہ کر دیا گیا یورپی تہذیب نے. ہم تباہ و برباد ہو چکے ہوئے ہیں. ہم جو ذلت و پست کی رسوائی میں دلدل میں گھستے جا رہے ہیں, پھنسے جا رہے ہیں, وہ کیا وجہ ہے؟ وہ یہی وجہ ہے کہ ہم حضور علیہ السلام کی سنت کو چھوڑ دیا ہے. اگر ہم اس کو اپنائیں تو ہمارے اوپر رحمت برکتوں کا نزول ہو, ہم اس کو اپناتے ہی نہیں ہیں. جی. تیسری شرط میں آتا ہے استقبال قبلہ. استقبال قبلہ, قبلے کی طرف استقبال کرنا. مثال کے طور پہ میں آپ کو سمجھا, ہم نماز پڑھ رہے ہیں, کعبۃ اللہ اس سمت میں ہے, ہم منہ ادھر کر کے پڑھ رہے ہیں, ہمارا نماز ہوگا؟ بالکل بھی نہیں ہوگا.
اس کے بعد ہے وقت، چوتھا شرط. اب فجر کے وقت بھی ظہر کی نماز پڑھ سکتے ہیں؟ بالکل بھی نہیں. ظہر کے بعد عصر، عصر میں مغرب، مغرب کے عشاء نہیں. ہر نماز کا وقت ہے. اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ ہم نے مومنین پہ نماز کے اوقات مقرر کر دیے ہیں. بے شک سبحان اللہ. اس کے بعد پانچویں شرط ہے نیت. اب ہم نماز پڑھیں گے، نماز کا نیت کرتے ہیں. فجر کا وقت ہے، فجر کا نیت کریں گے. ظہر میں ظہر کا، عصر میں عصر کا، مغرب مغرب، عشاء میں عشاء. اب رمضان مبارک کا ماہ ہے، صلاۃ التراویح ہے، تراویح کا نیت کر. تہجد میں صلاۃ التسبیح اگر پڑھتے ہیں، اس نماز کا جو نماز ہے اس کا نیت کریں گے. اور آخری شرط جو اس کی ہے وہ ہے تکبیر تحریمہ. تکبیر کا معنی ہے اللہ اکبر، اور تحریمہ حرام کرنا. حرام کیا مطلب؟ کہ نماز میں ہم کوئی کھانا نہیں کھا سکتے، کسی سے بات چیت نہیں کر سکتے، نماز میں ہم کسی سے گفتگو نہیں کر سکتے. کھانا پینا حرام ہے. اس کو ایک لفظ سے ڈرائیو کیا گیا ہے، اخذ کیا گیا، نکالا گیا ہے. وہ لفظ ہے تساونت. طا سین الف واو نون تا. تساونت. طا سے طہارت، پہلی شرط طہارت. دوسرا کیا تھا؟ سین، سین سے ستر عورت. الف استقبال قبلہ، واو سے وقت، نون سے نیت، اور تے سے تکبیر تحریمہ. سبحان اللہ سبحان اللہ. کیا خوب جی. اپنا عظیم بھائی، عظیم نقشبندی صاحب، آپ کی طرف آ رہا ہوں. کیا سنا رہے ہیں؟ انشاءاللہ استادوں کا پڑھا ہوا کلام. کون سا؟ ایک تو وہ آپ کے استادوں نے کلام پڑھا تھا، وہ ماشاءاللہ جی، وہ میں بھی بہت خوب یعنی کہ سنتا ہوں، زیادہ سے زیادہ کلام وہ سنتا ہوں. دیکھنے کو یا محمد، یوں تو کیا دیکھا نہیں. اس سے پہلے ایک اور کلام جی جو آپ کا بہت معروف ہوا، جو بھی مجھے ملا ہے سرکار کی عطا. اللہ اکبر. جی ارشاد. جو بھی مجھے ملا ہے سرکار کی عطا ہے. جو بھی مجھے ملا ہے سرکار کی عطا ہے. جو بھی مجھے ملا ہے. دنیا دار کے ذہن میں آتا ہے کہ مجھے کار مل گئی ہے، مجھے بنگلہ مل گیا ہے، مجھے عزت مل گئی ہے. لیکن شاعر نے دوسری لائن کے اندر ایک بند رکھ کے رکھا ہوا ہے اور لکھتے ہیں جو بھی مجھے ملا ہے سرکار کی عطا ہے. جو بھی مجھے ملا ہے، جو بھی مجھے ملا ہے سرکار کی عطا ہے. یہ جو سانس چل رہا ہے سرکار کی عطا ہے. یہ جو سانس چل رہا ہے میرا، یہ جو سانس چل رہا ہے سرکار کی عطا ہے. جو بھی مجھے ملا ہے اتنا کرم کیا ہے اپنا بنا لیا ہے. اتنا کرم کیا ہے اپنا بنا لیا ہے. قدموں میں رکھ لیا ہے سرکار کی عطا ہے. قدموں میں رکھ لیا ہے
جو بھی مجھے ملا ہے. میرے آقا کا پہلا خلیفہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ کے یہ سنیں ذرا اور آپ کا ایمان تازہ ہوگا. عشق نبی کو پا کر آقا پہ سب لٹا کر، عشق نبی کو پا کر آقا پہ سب لٹا کر، صدیق نے کہا ہے سرکار کی عطا ہے، صدیق نے کہا ہے. اور کس کس نے کہا ہے؟ شاعر لکھتے ہیں بابا فرید و داتا سلطان باہو خواجہ، بابا فرید و داتا سلطان باہو خواجہ، سب نے یہی کہا ہے سرکار کی عطا ہے، جو بھی مجھے ملا ہے سرکار کی عطا ہے. یہ جو سانس چل رہا ہے میرا، یہ جو سانس چل رہا ہے سرکار کی عطا ہے. جی ماشاءاللہ بہت خوبصورت آپ نے پڑھا، اللہ آپ کو سلامت رکھے. جی پروفیسر صاحب آپ کی طرف آ رہا ہوں، یہ بتائیں اسلامی نظام اور جمہوری نظام میں کیا فرق ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیے بھائی، اسلامی جو آپ نے سوال کیا، اسلامی نظام اور جمہوری نظام میں فرق. سب سے پہلے دیکھا جائے گا جو اسلامی نظام ہے اس کے اندر وقت کا جو حاکم وقت ہوتا ہے، امیر المؤمنین جو ہوگا، مومنین کا امیر ہوگا، وہ اللہ سبحانہ و تعالی کا حکم اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا حکم جو ہوگا وہ امت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم پہ لاگو کرے گا. اپنی طرف سے کوئی حکم نہیں صادر کرے گا. جو حکم اللہ تبارک و تعالی جل مجل کریم کا اور رسول علیہ الصلوۃ والسلام کا حکم ہوگا، وہ حاکم وقت امیر المومنین وہ قانون کو، وہ حکم کو امت پہ لاگو کرتا ہے. اس کے برعکس جو جمہوری نظام ہے، وہ جمہوری نظام کیا ہے، اس کے اندر جو بندے کا بنایا ہوا قانون ہوتا ہے وہی بندے پہ لاگو کیا جاتا ہے. ہم دیکھیں اس وقت کے اندر ہم جس دور میں زندگی بسر کر رہے ہیں، کیا ہم اسلامی ملک میں رہ رہے ہیں؟ اللہ اکبر، نہیں. لیکن بنا تو اسلامک ملک تھا، لیکن آقا علیہ السلام کے یعنی کہ نام پر بنا تھا یہ پاکستان. تو پھر آج کل کیا ہو رہا ہے؟ آج کل کی صورتحال علیحدہ ایک سا ہے، اس صورت کو آپ علیحدہ رکھیں. یہ آپ دیکھیں کہ یہ کنڈیشن کیوں پیدا ہوئی، یہ حالات پیدا کیوں ہوئے. بات میرے بھائی، بات وہاں پہ آ جاتی ہے. آ جا کے ہم جب انگریز کی تہذیب کو ایکسپٹ کرتے ہیں، اس کے قانون کو ہم مانتے ہیں، ہم تباہ ہیں. ہم حضور علیہ السلام کے قانون کو کیوں نہیں مان رہے، آپ کے حکموں کو کیوں نہیں مانتے، اس کو ہم چھوڑی بیٹھے ہیں. آج کا موضوع تھا سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی برکات اور اس کو ترک کرنے کے نقصانات. آج اگر ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو قبول کرے، اس پہ عمل کرے، اپنی زندگی ویسے گزارے، ہم کامیاب ہیں. ہم ترک کر کے بیٹھے تو تباہ ہو رہے ہیں. اس دور میں کیا ہے، اب جو ڈیموکریسی لا ہے، جمہوری نظام ہے، وہ چل رہا ہے. اگر یہاں پہ اسلامی نظام ہوتا تو اگر کوئی چوری کرتا اس کے بھی ہاتھ کاٹ دیے جاتے. زنا کرنے والے کو کورے لگتے ہیں.
لیکن یہاں پہ کیا ہے؟ یہاں پہ بے حیائی فحاشی کے اڈے بنے ہوئے ہیں، ہر جگہ پہ فحاشی کے اڈے ہیں. ہمارے گھروں کے اندر بے حیائی اس قدر عام ہوگی جس کا کوئی مثال نہیں ہے. حدیث میں منقول ہے کہ ایک صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں آئے، آپ نے سلام عرض کیا. اس کے بعد آپ نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں بہت مقروض ہو چکا ہوں، بہت قرض دار ہو گیا ہوں، میرے پاس رقم نہیں کہ میں لوگوں کا قرض اتاروں، مجھے کوئی ایک ایسا عمل بتائے جس سے میں یہ قرض ختم کر دوں. حضور علیہ السلام نے آگے سے ارشاد فرمایا اس صحابی کو کہ اپنے گھر کے آگے پردہ کر دو، اپنے گھر کے دروازے آگے پردہ کر دو. اس نے آگے سے بحث نہیں کی، سوال نہیں اٹھایا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں آپ سے عرض کرتا ہوں کہ میں مقروض ہوں، آپ فرما رہے ہیں کہ گھر کے آگے پردہ کر دو. ہم کسی کو کچھ بتاتے ہیں مسئلے کا حل، وہ آگے سے اس مسئلے پہ بحث کرتا ہے، یہ ایسے نہیں ایسے ہے، ایسے نہیں ایسے. اس صحابی رسول نے حضور علیہ السلام کی بات کو اسی وقت قبول کیا، عمل کیا، گھر کے آگے جا کے پردہ کر دیا. وقت گزرتا گیا گزرتا گیا گزرتا گیا، ایک عرصہ گزرا، وہ صحابی واپس آئے. جب واپس مدینے میں تشریف لاتے ہیں، اونٹوں پہ آ رہا ہے، خوبصورت قسم کا لباس زیب تن کیا ہوا ہے، اونٹوں پہ اس کے خزانے کی چابیاں ہیں. اے قربان جائے، اور شخص حضور علیہ السلام کی بارگاہ میں آتا ہے. آپ نے فرمایا حال دریافت کیا، کیسا حال؟ اب کہتا ہے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فداک امی و ابی، میرے ماں باپ آپ پہ قربان، میرے اولاد قربان آپ پہ. آپ نے مجھے امر فرمایا پردہ کرو، میں نے پردہ کیا، سب لوگوں کا قرض اتار دیا، اب وہ پورے کا پورا علاقہ میرا مقروض ہو گیا ہے. اللہ اکبر اللہ اکبر. اس نے پردہ کیا، بے شک بے شک، ایک پردہ کیا دروازے کے آگے. کیا آسانیاں یعنی کہ ہیں دین اسلام میں. بے شک کوئی شک نہیں. صحابی رسول نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ ہمیں بتائیں اس میں کیا حکمت عملی تھی. آپ نے فرمایا پردہ کر دیں. ہم نے پردہ کیا تو یہ حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ تمہارے گھر کے آگے سے ایک بے نمازی گزرتا تھا، اس کی جب بد نگاہ تمہارے گھر کے اندر داخل ہوتی تھی، اللہ سبحانہ و تعالی کی ذات نے تمہارے گھر سے ساری رحمت اور برکت کو ختم کر دیا. تو سوچیں جس گھر میں ہوئی بے نمازی، صبح مسجد میں مؤذن کہتا ہے حی علی الصلاۃ، او نماز کی طرف، حی علی الفلاح، او فلاح کے راستے پہ، پھر الصلاۃ خیر من النوم، نماز نیند سے افضل ہے. ہم سوتے ہیں ساری رات، ہم موبائل انٹرنیٹ سوشل میڈیا کے ساتھ لگے رہتے ہیں، لیکن صبح کے وقت ہم نہیں اٹھتے. یہ تباہ کس چیز کی تباہ کار؟ یہ کیا ہے؟ انگریزی نظام کی ہے، جمہوری نظام کی ہے. اگر اسلامی نظام ہوتا تو اس کی نوبت ہی نہ آتی یہ وقت کی. ہم تباہ ہو چکے ہیں. کیوں تباہ ہوئے؟ کہ ہم نے سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ترک کر دیا، چھوڑ دیا. ہم انگریز کی غلام بن گئے ہیں. ہم انتظار کرتے ہیں کوئی انگریز کا باہر سے حکم آئے، یورپ سے، یونائٹڈ اسٹیٹ سے کوئی حکم آئے، ہم اس کو اسی ٹائم ایٹ اے ٹائم فالو کرتے ہیں. وائی؟ کیوں فالو کرتے ہیں؟ کیا ریزن ہے؟ اب پریزنٹ ٹائم میں کہا گیا ہے کورونا کی چوتھی لہر آ گئی ہے. کیوں آئی ہے لہر؟ کیوں؟ باہر یورپ میں اناؤنسمنٹ ہوئی، اعلان ہوا باہر کہ کورونا کی چوتھی لہر آ رہی ہے. ہمارے پرائم منسٹر صاحب نے پاکستان میں اعلان کر دیا جی کورونا کی لہر آ گئی ہے. ایسی بات بھائی ہم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کو ماننا ہے. حضرت علی شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہ الکریم، آپ مبارک نے ارشاد فرمایا کوئی بھی وبا 72 دن سے زیادہ نہیں ہوتی. اللہ اکبر، 72 دن سے زیادہ نہیں ہوتی. تو یہ تو زیادہ دن ہو گئے ہیں. یہ 2 سال ہونے کے قریب ہے. یہ کیوں اتنے دن ہوئے؟ حضور نے آپ کی شان میں فرمایا ہے انا مدینۃ العلم و باب علیھا، میں علم کا شہر ہوں، علی اس کے دروازہ ہے. ہم کسی جگہ پہ جاتے ہیں، ادارے میں جاتے ہیں، تو اس ادارے میں جانے سے پہلے جو اس کا دروازہ ہوگا، باب ہوگا، اس سے گزر کے جائیں گے. بے شک بے شک. اندر جائیں گے، اس چیز کو لیں گے، پھر اسی دروازے سے واپس آئیں گے. اگر بندہ سیدنا علی المرتضی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اس قول کے اوپر اعتراض کرتا جی ہم نہیں مانتے اس کو، تو حضور نے فرمایا ہے انا مدینۃ العلم و علی بابھا، میں علم کا شہر ہوں اور علی اس کے دروازہ ہیں. بے شک سبحان اللہ. جو بندہ علم کی خاطر علم کی تلاش میں ہے، علم کا متلاشی ہے،
جب وہ علم کے شہر میں مدینہ میں داخل ہوگا تو علی المرتضی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس سے گزر کے جائے گا تو پھر آگے علم لے گا اور وہ علم حاصل کر کے واپس آئے گا، پھر بھی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس سے گزر کے واپس آئے گا، اجازت لے کے آئے گا۔ علم کیا ہے؟ تعلیم۔ تعلیم اس کے حروف کتنے ہیں؟ 5، طا، عین، لام، یا، میم۔ تعلیم اور حروف علی، عین، لام، یا۔ یا جب آپ کو ایک پتہ کی بات بتا رہا ہوں، جب تعلیم میں سے علی کو نکال دیا جائے، طا، عین، لام، یا، میم تعلیم ہے، اس میں سے عین، لام، یا کو نکال دو، پیچھے کیا بچے گا؟ تم بچے گا۔ تعلیم میں سے جب علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو آپ نکال دو گے، پیچھے تم بچو گے، تمہاری انا بچے گی، تم ذلیل و رسوا ہو جاؤ گے، تباہ و برباد ہو جاؤ گے، تم پہ لعنت پڑے گا۔ مولا علی المرتضی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ مبارک، آپ کا ہر فرمان برحق ہے۔ اسی وجہ سے میرے بھائی ہم لوگ نے سنت مبارکہ کو ترک کر دی ہے، چھوڑ دی، ہم تباہ ہو گئے۔ مسلمان اندر سے خالی ہو گئی ہے، خالی نہیں ہوا، منافقت بڑھ گیا ہے، ایمان کی دولت ختم ہو گئی ہے، ایمان کی روشنی ختم ہو گئی ہے۔ ختم اللہ علی قلوبہم، اللہ نے ان کی دلوں پہ مہر لگا دی ہے، وہ حال ہو چکا ہے دور حاضر میں۔ جو گمراہی ہے وہ ہمارا حصہ بن گیا ہے ایمان۔ فاسق اور فاجر کون ہے؟ فاسق فاجر میرا بھائی آپ نے بہت اچھا سوال کیا ہے۔ دیکھے جائے کہ جب ایک شخص حضور علیہ السلام کی سنت کو ترک کرتا ہے وہ فاسق و فاجر ہے۔ مثال کے طور پہ سب سے بڑی مثال یہ دیکھیں، سنت مبارک میں لحم شریف جو ہے، داری شریف جو ہے، یہ حضور علیہ السلام کا سنت مبارک ہے۔ اب دیکھیں یہ حضور کا سنت ہے، جب اب حضور کا سنت نہیں ہے، 1,24,000 کم و بیش انبیاء علیہ السلام کا سنت ہے۔ داری شریف 1,24,000 کم و بیش انبیاء علیہ السلام کی سنت ہے۔ جب ہم اس سنت کو ترک کرتے ہیں، کاٹتے ہیں، وہ بار بار آتی ہے، کہتی ہے کہ مجھے رکھو، ہم اس کو ختم کرتے ہیں اور یہود و نصارہ کی نقل کرتے ہیں۔ ایسے شخص پہ لعنت کی گئی ہے، یہ فاسق فاجر ہے۔ فاسق کی تعظیم بھی کرنے والا بھی، وہ بھی ملعون زندیق ہے۔ ہم لوگ کیا ہے، بدون داڑھی کے بغیر ہر جگہ پہ جاتے ہیں۔ کیا اللہ تبارک و تعالی ہمیں توفیق دیں گے؟ کس طرح؟ کلمہ پڑھنے کی اللہ نے توفیق دی ہے؟ سوال ہے نا، انسان سوال کرتا ہے، پوائنٹ ہے یہ، وہ کہتا ہے کہ بھائی اللہ توفیق دے گا داڑھی رکھ لیں گے، کلمہ کیوں پڑھتے ہو؟ کہتے ہو نا ہم رسول اللہ کے، جنت رسول اللہ کی، اس طرح چلے جاؤ گے رسول کے حکم کو ترک کر کے؟ جب حضور کا سنت آپ نے چھوڑ دیا، جنت میں کیسے جاؤ گے؟ باپ کا جنت ہے۔ پھر شعر پڑھتے ہیں، میں تھا کیا مجھے کیا بنا دیا، کیا بنا دیا، گوشت پاک بنا دیا، کتب بنا دیا، گوشت بنا دیا، دال بنا دیا، مجدد بنا دیا۔ جس جگہ سے اٹھ کے آتا ہے اس جگہ کا بدبو بتاتا ہے کہ تو کیا غلیظ شخص ہے۔ ہم داڑھی نہیں رکھتے، امامہ نہیں پہنتے، ہماری شلوار ٹخنوں سے نیچے گرا ہوا ہے، نہیں برا لگے، کیسے برا لگے گا؟ تم دنیا سے محبت کرتے ہو یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرتے ہو؟ منافقت کرتے ہو۔ ایسا شخص حاویہ میں جائے گا۔ حضور علیہ السلام سے محبت ہی مکمل کامل نہیں ہے، خالص محبت نہیں ہے۔ نام کا کلمہ پڑھتے ہیں صرف لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، نام لیتے ہیں حسن حسینی، نقل کرتے ہیں یزیدی۔ امام علی مقام سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھوکے رہ کے، پیاسے رہ کے، ظلم و ستم برداشت کر کے نماز پڑھی، حضور کا سنت قائم کیا۔ سنت نماز حضور کا ہے، طریقہ حضور علیہ السلام کا ہے، آپ نے اس کو قائم کیا۔ ہم کھا پی کے نماز نہیں پڑھتے، آپ نے پیٹوں پہ پتھر باندھ کے نماز پڑھی، سجدہ کیا۔ ہمارے پیٹ اتنے بڑے نکلے ہوئے ہیں، تندے بار کھا کھا کے تندہ نکالا ہوا ہے، لیکن نماز بالکل نہیں پڑھنی۔ پڑھ لیں گے، اللہ توفیق دے گا، پڑھ لیں گے۔ پیاسے رہ کے نماز پڑھی، ہم کھا پی کے طرح طرح کے مشروب ہم نوش کرتے ہیں، نماز نہیں پڑھتے۔ نام لیتے ہیں حسنی حسینی، نقل کرتے ہیں یزیدی۔
जन्नत में कैसे जाएंगे, बाप का जन्नत है हमारे, बिल्कुल भी नहीं। ये मसला इतना संजीदा है जिसको हमने तर्क किया हुआ है। नहीं दाढ़ी शरीफ है, कोई नहीं, दाढ़ी रखेंगे, मौलवी लगेंगे, बाबा बन जाएंगे। फिर आप टोपी क्यों पहनते हो? खत्म कर दो सब चीज को, उतार दो सब चीज को, खत्म कर दो, लिबास भी उतार दो, यहूद और नसारा के तरीके पे चलो, जो उनका तरीका था उसके पर चलो। कलमा भी पढ़ना छोड़ दो, नमाज पढ़ना छोड़ दो, कोई नहीं, रसूलुल्लाह की उम्मत नहीं होना, बख्शे जाओगे, बिल्कुल भी नहीं। बुखारी शरीफ में रवायत है, हुजूर अलैहि सलाम फरमाते हैं क़यामत का मंजर होगा, अल्लाह अकबर, क़यामत का मंजर होगा, हर तरफ नफ्सा नफ्सी का आलम होगा। लोग आदम नबी अलैहि सलाम के पास जाएंगे, नूह अलैहि सलाम के पास जाएंगे, इब्राहिम अलैहि सलाम के पास जाएंगे, चलते चलते मूसा नबी अलैहि सलाम के पास, ईसा नबी अलैहि सलाम के पास आएंगे, और बिल आखिर हजूर पाक सल्लल्लाहु तआला अलैहि व आलिहि वसल्लम के पास। सब कहेंगे आज हमारे कुछ नहीं हो सकता, हम बहुत फंस चुके हैं, जो शिफात होगी वो हजूर अलैहि सलाम का शिफात होगा। हजूर के पास आएंगे, हजूर सजदा मुबारक करेंगे मैदान महशर में। अल्लाह ताला की ज़ात अक़दस जल्ला मुजल करीम इरशाद फरमाएगी, या मोहम्मद इरफा रासख, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने सर मुबारक को बुलंद करें, उठाएं, मांगे, क्या मांगते हैं, क्या मांगते हैं, मांगे हमसे। हाय हाय कुर्बान जाए, हजूर अलैहि सलाम की ज़ात अक़दस जल्ला फरमाएगी कि या रसूलुल्लाह, फरमाएंगे या रब्बी इन्ना मन उम्मती मन अल्लाह फिन्नार, या अल्लाह ये मेरा उम्मती है जिसको आपने दोज़ख में डाल दिया है, मेरा उम्मती है जिसको दोज़ख में दाखिल किया आपने, मैं इसकी शिफात का सवाल करता हूँ आपसे, इसको बख्श दें। अल्लाह जल्ल मजदूर करीम फरमाएंगे महबूब आपके कहने पे हमने इसको बख्श दिया। फिर सजदारेज़ होंगे, फिर यही फरमाएंगे, अल्लाह फरमाएगा महबूब सर बुलंद करे, मांगे, क्या मांगते हैं? आप फरमाएंगे या अल्लाह मेरा अभी भी उम्मती दोज़ख में है, अभी भी उम्मत हमारा दोज़ख में है, इसकी शफाअत का सवाल करता हो। अल्लाह जल्ल मजदूर करीम फरमाएगी या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कि हजूर जाएं, इनको अपना दामन रहमत फिर निकाल ले दोज़ख से। फिर तीसरी बार फिर सजदा रेज़ होंगे, फिर फरमाएंगे या अल्लाह मेरा उम्मत अभी भी दोज़ख में है, तकलीफ में है, मैं इनकी शिफाअत का सवाल करता हूँ। अल्लाह की ज़ात फरमाएगी महबूब जिसके दिल में आपके मुतालिक राई के बराबर आपसे मोहब्बत था ना, उसको भी दोज़ख से निकाल ले। हुजूर फरमा, अल्लाह की ज़ात फरमाएगी हजूर को जिसके दिल में राई के बराबर आपसे मोहब्बत था, उसने आपसे खालिसत मोहब्बत की, काबिल मोहब्बत की, उसको भी दोज़ख से निकाल लाए। गैर मशरूत मोहब्बत, बिल्कुल जी, महदूद वफादारी, बेशक सिर्फ हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए जी। इसके बाद एक और गुरूर रहेगा, फिर आप फरमाइए या अल्लाह अभी भी मेरा उम्मती दोज़ख में है, मैं उसकी शफाअत का सवाल करता हूँ आपसे। अल्लाह जल्ल मजल करीम इरशाद फरमाएंगे महबूब आप नहीं जानते ये कौन लोग हैं, ये वो लोग हैं जिन्होंने आपके जाने के बाद बिदअत निकाली, दीन में बिदअत पैदा किया। हजूर अलैहि सलाम अपना चेहरा कवल, दामन रहमत, बद्दुहा जैसा चेहरा मुखरा वहां से फेरेंगे और हमेशा हमेशा के लिए जन्नत में चले जाएंगे अपने तमाम उम्मतियों को लेके, और वो घरों हमेशा के लिए दोज़ख में रहेगा, अजाब में रहेगा। हम बिदअती कहते हैं अहले हदीस वहाबियों को कि ये वहाबी बिदअती हैं, नहीं, बिदअत हम लोगों ने पैदा की हुई है। हजूर के तरीके को छोड़ दिया, बिदअत नहीं है, अपना तरीका निकाल दिया। हजूर ने फरमाया अमामा पहनो, अमामा अरब की शान है, दाढ़ी रखो, मेरा सुन्नत है, 1,24,000 अंबिया अलैहिस्सलाम का सुन्नत है, उसको काटते हैं, हम बिदअती नहीं है। हम किस कैटेगरी में शामिल होंगे, हमारा शुमार किस में है? हजूर से वफादारी के ग्रोह में हम शुमार होते हैं, अदावत वालों में से। हमारे अंदर एक बुत है, हमने एक बुत रखा हुआ है, अपने अंदर अपना नफ्स रखा हुआ है, हम उसकी पूजा करते हैं बस। जो हमारा नफ्स कहता है ये करना है, बस ठीक है ये करेंगे, और जिस पे नफ्स ने मना कर दी बस ये नहीं, वो करना ही नहीं, कुरान हदीस के खिलाफ जाना कबूल करेंगे। ख्वाजा मुइनुद्दीन चिश्ती अजमेरी रहमतुल्लाह मुबारक आप फरमाते थे, आए है आपका फरमान है कि बंदा शख्सियत परस्त जो होता है ये असल में बुत परस्त होता है।
शख्सियत परस्त, अना परस्त हो या शख्सियत परस्त हो, ये एक बुत परस्ती है, कुफर है। जब बंदा इससे बाहर निकलता है फिर वो ईमान परस्त होता है, यकता परस्त होता है, खुदा परस्त होता है, अल्लाह की इबादत करने वाला बनता है। अब ये चीजों को छोड़ दिए। हजूर आखिर में एक मिनट, आला हज़रत रहमतुल्लाह अलैह का शेर है। आपके सवाल किया गया, आपसे सवाल पूछा गया कि बताएं कि सैयदी कि जो शख्स महाफिल में आते हैं, नात पढ़ता है, दाढ़ी नहीं रखता, उसके बारे में आपका क्या फरमान है? दाढ़ी मुंडा शख्स, उसे महाफिल में खत्म शरीफ पढ़ाना, फकत खत्म शरीफ में क्या है? कुरान पाक की आयात मुक़द्दसात है, अलहम्द शरीफ है, कुल शरीफ है, दुरूद शरीफ है, बरकतों वाली आयात मुक़द्दसात हैं, उससे परवाना कैसा है? आप उसके मुतल्लिक क्या इरशाद फरमाते हैं? हजूर सैयदी व मुर्शदी आला हजरत इमाम अहमद रज़ा खान रहिमहुल्लाह मुबारक, आपने इरशाद फरमाया उस शख्स को ताज़ीम, उस शख्स की ताज़ीम करना, उसको मुकाम बुलंदी पे बिठाना, ये सरासर गलत है, उसकी ताज़ीम करना हराम है, वो लानती है, मलऊन है। क्यों? वो हजूर की सुन्नत को तर्क करता है, वो जिंदीक है, वाजिबुल कत्ल, कत्ल कर डालो उसको पकड़ के। क्यों कत्ल कर डालो? क्यों उसको मारो? हजूर का सुन्नत से मोहब्बत नहीं, हम उसको इज्जत देके बुलंदी पे बिठाते हैं। आओ तुम भी पढ़ो, तुम भी इश्क रसूल में, ये इश्क रसूल है। इश्क रसूल बिलाल हबशी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने किया। आखिर में एक वक्त मुख्तसर वाक़या, मसअब बिन उमैर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, आप मक्का के अंदर पैदा हुए और आप अपने माँ बाप की एक अकुलती औलाद थी। आपके माँ बाप बहुत बड़े ताजिर थे। तो जब आप मक्का से गुजरते तो जो औरतें आपको देखती उधर ही मदहोश हो जाती, इतने हुसीन, इतने खूबसूरत, और जो एक बार लिबास पहन लेते ना, माँ बाप दोबारा नहीं पहनने देते थे। एक दिन ऐसा हुआ कि मदीने की गली से गुजरे और हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दीदार कर लिया, आपकी बारगाह में हाजिर हुए। फरमाते हैं या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, वल्लाही अना हुब्बुक, या रसूलुल्लाह मुझे आपसे अल्लाह की कसम प्यार हो गया, मोहब्बत हो गई। हजूर ने फरमाया या मसअब, ए मसअब, उन्जुर माज़ा तक़ूल, देख तू क्या कहता है, देख तू क्या कहता है। दो तीन बार ये फरमाया या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, वल्लाही अना हुब्बुक, या रसूलुल्लाह कसम खुदा का, अल्लाह का कसम मुझे आपसे मोहब्बत हो गया। हजूर ने फरमाया अगर तुमने मुझसे मोहब्बत किया है, अब तैयार हो जाओ फाके के लिए, परेशानी के लिए, मसाइब के लिए, मुसीबतों के लिए, आजमाइशों के लिए। मेरी मोहब्बत इम्तिहान लेती है। वही मसअब बिन उमैर थे, उन्होंने फरमाया या रसूलुल्लाह मैं आपसे सच्ची मोहब्बत करता हूँ। वक्त गुजरा, मोहब्बत ने फिर इम्तिहान भी लिया। माँ बाप ने कहा मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास बैठना छोड़ दो बेटे, माँ ने खाना नहीं खाया, मैं बेटे खफा हो जाऊंगी। फरमाया माँ तुझ जैसी करोड़ों माँ हजूर के एक इशारे पे कुर्बान। माँ बाप ने घर से निकाल दिया, कपड़े सब ले लिए। वक्त गुजरता गया। बिलाखिर एक दिन आप मस्जिद नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में तशरीफ लाते हैं। हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने सहाबा कराम रिदवानुल्लाह तआला अजमाइन को वाज़ नसीहत फरमा रहे होते हैं। अचानक नजर उठती, निगाह उठाते हैं और मसअब बिन उमैर रज़ी अल्लाह तआला की तरफ निगाह दौड़ाते हैं। सहाबा कहते हैं या रसूलल्लाह ये तो मसअब है, मसअब बिन उमैर रज़ी अल्लाह तआला है। किस हालत में होते हैं कि ऊँट का ओजरी जो होता है वो अपने ऊपर लिया हुआ है, लिबास नहीं है, चेहरे पे चूड़ियां पड़ गया है, जिस्म कमजोर लागर हो गया, कमजोर हो गया जिस्म। हजूर ने फरमाया सहाबा मेरे मसअब की ज़ाहिरी हालत को ना देखो, अल्लाह ने मेरे इश्क से इसके बातिन को पाक कर दिया है, ज़ाहिर बातिन दोनों पाक कर दिया है। क्या खूब आला हज़रत रहमतुल्लाह फरमाते हैं, चमक तुझसे पाते हैं सब पाने वाले, मेरा दिल भी चमका दे चमकाने वाले। बहुत शुक्रिया, बहुत मेहरबानी प्रोफेसर साहब, आपके आने का शुक्रिया जी। नक्शबंदी भाई आपके आने का भी शुक्रिया अदा करते हैं। तो दुआ करते हैं, फिर उसके बाद इनसे कलाम सुनेंगे, फिर इख्तिताम करेंगे। ठीक है जी।
جی دعا فرمائیں. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين. اللهم اغفر لنا ولوالدنا ولمشايخنا ولأساتذتنا ولتلامذنا ولأحبابنا والجميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم الأموات إنك مجيب الدعوات ورافع الدرجات. اللهم أحسن عاقبتنا في الأمور كلها وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة. اللهم وفقنا لما تحب وترضى من العمل والقول والفعل والنية والهدى إنك على كل شيء قدير. اللهم اهدنا فيمن هديت وعافنا فيمن عافيت وتولنا فيمن توليت وبارك لنا فيما أعطيت وقنا شر ما قضيت إنك تقضي ولا يقضى عليك إنه يذل من واليت ولا يعز من عاديت تباركت ربنا وتعاليت. نستغفرك اللهم من جميع الذنوب والخطايا ونتوب إليك. اللهم أقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معصياتك ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا. متعنا اللهم بأسماعنا وأبصارنا وقواتنا أبدا ما أبقيتنا واجعل الوارث منا واجعل ثأرنا على من ظلمنا وانصرنا على ما عادانا ولا تجعل مصيبة الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا تسلط علينا من لا يرحمنا. اللهم اغفر لنا قبل الموت. اللهم اغفر لنا قبل الموت وارحمنا عند الموت ولا تعذبنا بعد الموت ولا تحاسبنا يوم القيامة إنك على كل شيء قدير. وصلى الله تعالى على خير خلقه نور عرشه محمد وعلى آله وصحبه أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين. جی ناظرین کرام، انشاءاللہ ابھی عظیم بھائی سے کلام سنیں گے، پھر تھوڑی دیر بعد انشاءاللہ ایک دوسری نشست پر ہم تشریف لائیں گے، تو آپ ہمارے ساتھ رہیے گا. جی عظیم بھائی کیا سنا رہے ہیں جی آج؟ انشاءاللہ پھر تیسرا کلام استادوں کا پڑھا ہوا پیش کرتا ہوں. دیکھنے کو عقیدے کی بات ہے اس کے اندر. جی آپ نے یہ بھی پڑھنا ہے اور ساتھ وہ بھی ایک دو شعر سنا. انشاءاللہ. شاعر لکھتے ہیں محمد مصطفیٰ سا کوئی داتا ہو نہیں سکتا. محمد مصطفیٰ سا کوئی داتا ہو نہیں سکتا. محمد مصطفیٰ سا کوئی داتا ہو نہیں سکتا. وہاں سے کوئی خالی آئے ایسا ہو نہیں سکتا. محمد مصطفیٰ سا کوئی داتا ہو نہیں سکتا. رسول پاک کو ہم نے خدا کا نور مانا ہے. رسول پاک کو ہم نے خدا کا نور مانا ہے. ہماری قبر میں ہرگز ہماری قبر میں ہرگز اندھیرا ہو نہیں سکتا. محمد مصطفیٰ سا کوئی داتا ہو نہیں سکتا. جمال و حسن والے تو بہت آئے ہیں دنیا میں. جمال و حسن والے تو بہت آئے ہیں دنیا میں، مگر کوئی میرے سرکار جیسا ہو نہیں سکتا. مگر کوئی میرے سرکار جیسا ہو نہیں سکتا. محمد مصطفیٰ سا کوئی داتا ہو نہیں سکتا. جو میرے
اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان فاضل بریلوی رحمت اللہ علیہ سے جلتے ہیں، شاعر نے ان کے لیے لکھا، بتا دو مسلک احمد رضا سے جلنے والوں کو، بتا دو مسلک احمد رضا سے جلنے والوں کو، کہ اس جھنڈے سے اونچا کوئی جھنڈا ہو نہیں سکتا، کہ اس جھنڈے سے اونچا کوئی جھنڈا ہو نہیں سکتا، محمد مصطفیٰ سا کوئی داتا ہو نہیں سکتا، وہاں سے کوئی خالی آئے ایسا ہو نہیں سکتا۔ کیا فرما رہے ہیں جی؟ آپ غوث پاک کی منقبت کے دو شعر سنا رہے ہیں بس۔ جی مل کر درود پاک پڑھیے، صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ، میرا ولیوں کے امام دے دو پنج تن کے نام، ہم نے جو لی ہے پھیلائی بڑی دیر سے میرے میرا، ہم نے جو لی ہے پھیلائی بڑی دیر سے، ڈالو نظر کرم سرکار، ڈالو نظر کرم سرکار، ڈالو نظر کرم سرکار، اپنے منگتوں پر ایک بار ہم نے محفل ہے سجائی بڑی دیر سے میرے میرا، ہم نے محفل ہے سجائی بڑی دیر سے، تم جو بناؤ بات بنے گی دونوں جہاں میں لاج رہے گی، تم جو بناؤ بات بنے گی دونوں جہاں میں لاج رہے گی، لاج رہے گی، لجپال کرم اب کر دو، لجپال کرم اب کر دو، لجپال کرم اب کر دو، منگتوں کی جھولی بھر دو بھر دو، کاسا سب کا پنج تنی خیر سے، مشکل جب بھی سر پر آئی تیری رحمت آڑے آئی، مشکل جب بھی سر پر آئی تیری رحمت آڑے آئی، آڑے آئی، جب میں نے تمہیں پکارا، جب میں نے تمہیں پکارا، جب میں نے تمہیں پکارا، کام آیا تیرا سہارا، چلتا آسی کا گزارا تیری خیر سے، ڈالو نظر کرم سرکار، ڈالو نظر کرم سرکار، ڈالو نظر کرم سرکار، اپنے منگتوں پر ایک بار ہم نے محفل ہے سجائی بڑی دیر سے۔
بند